اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. الدرس الحادی والعشرون المفعول له والمفعول معه. القسم الرابع من المنصوبات المفعول له وهو ما وقع لأجله الفعل المذكور قبله ينصب بتقدير اللام ضربته تأديبا أي للتأديب وقعدت عن الحرب جبنا أي للجبن. وعند الزجاج هو مصدر تقديره أدبته تأديبا وجبنت جبنا. موضوع گفتگو منصوبات ہیں اور منصوبات میں آغاز ہوتا ہے مفاعیل خمسہ سے، اور مفاعیل خمسہ میں الحمدللہ ہماری گفتگو مفعول فی تک یعنی 3 مفاعیل مکمل ہو چکے تھے. آج کے درس میں پہلے چوتھے مفعول یعنی مفعول لہ کی گفتگو کو بیان کریں گے. مفعول لہو، المفعول لہو، خود اس کے اندر جو لفظ لہو ہے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ لہو لام لام جارہ ہے، اور حروف جارہ میں ہم نے لام کا ایک معنی پڑھا تھا تعلیل، علت. یہاں پر وہی معنی ہے. ایسا مفعول ہوتا ہے کہ جو مفعول کی تعلیل، کہ یہ فعل کی تعلیل یعنی فعل کی علت، فعل کا سبب کہ یہ فعل کیوں واقع ہوا یا کیوں واقع ہوگا. یہ ہوا یا ہوگا یہ میں نے اس لیے کہا کیونکہ اگلے ہی مرحلے میں ایک اور اہم مطلب سامنے آنے والا ہے. تو مفعول لہو وہ چیز کہ جس کی خاطر فعل وجود میں آئے، فعل واقع ہو، اسے کہتے ہیں مفعول لہو، جس کی خاطر. یہ تو ہو گیا خود اس کا ذاتی تعارف. اب بعض نحوین جیسے کہ خود صاحب ہدایہ بھی ہیں، بلکہ یہ جمہور کا نظریہ بیان کرتے ہیں کہ آقا یہ جو مفعول لہو ہے اس کو بھی مفعول فی کی طرح جر دیا، اس کو بھی مفعول فی کی طرح نصب دیا جاتا ہے. جیسے کہ وہاں کہا تھا کہ ہم نے فی کو مقدر میں رکھ کے اس کو نصب دیا ہے، یہاں پہ کہتے ہیں لام کو مقدر میں رکھ کے ہم نصب دیں گے اس کو، لام کو مقدر میں. یہ میں نے بعض اس لیے کہا کیونکہ مفعول لہو میں اختلاف ہے. بعض نحوی حضرات جیسے کہ زجاج ایک نحوی ہے، بعض زجاج پڑھتے ہیں لیکن اصل لفظ زجاج ہے. اس کا قول یہ کہ وہ کہتا ہے آقا مفعول لہو نام کی کوئی چیز نہیں ہے.
بلکہ یہ جس کو لوگ مفعول لہو کہتے ہیں، کیونکہ اگر آپ غور کریں کہیں گے کہ یہ ایک مصدر ہے، یہ اتفاق سے دیکھیں گے مصدر ہوگا، یہ مصدر ہے تو یہ حقیقت میں مفعول لہو نہیں ہے، یہ مفعول مطلق ہے، وہی مفعول مطلق ہے، یہ الگ سے مستقل کوئی مفعول نہیں ہے، یہ مفعول لہو وہی آپ اگر غور کریں تو ایک مصدر ہے، وہ مفعول مطلق ہی ہے کہ جس کے فعل کو حذف کر دیا جاتا ہے، یہ زجاج کہتا ہے۔ ممکن ہے کہ یہاں پر ایک اور نظریہ بھی ہو، اور یہی مفعول فی کے بارے میں بھی نظریہ ہو، جیسا کہ بعض نے کہا ہے کہ یہ منصوب بنزع الخافض ہو، نہ کہ مفعول لہو۔ اس کو مفعول لہو کیوں کہیں یا مفعول فی کیوں کہیں؟ اگر آپ یہ کہتے ہو کہ جناب عالی فی یہاں پر موجود تھا، فی کو تقدیر میں رکھ کے جر دیا ہے، یعنی فی کو ہٹا کے اس کو نصب دے دیا گیا ہے، تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ منصوب بنزع الخافض ہے، یعنی یہاں پر حرف جر موجود تھا، اس کو ہٹا دیا گیا اور اب اس کو نصب دے دیا گیا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ تو تین نظریے ہو سکتے ہیں مفعول فی کے اندر۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ یہ کہہ لیں، دو نظریے ہو جائیں گے، ایک تو یہ کہ آپ یہ کہہ دیں کہ جناب علی یہ ڈائریکٹ مفعول فی ہے، یا آپ یہ کہیں کہ یہ منصوب بنزع الخافض ہے۔ اور جہاں پر فی کو ذکر کیا جاتا تھا تو وہاں پہ پھر ایک اور نظریہ بھی ہو جاتا تھا کہ فی بے معنی ہے، فرض کریں تعدیہ ہو گیا، متعدی کر رہا ہے۔ تو یہاں پر بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مثلا یہاں پر مثال آئی ہے ضربتہ تعدیباً، پہلا نظریہ تو یہی ہو جائے گا کہ ہم اس تعدیباً کو کہیں کہ یہ مفعول لا ہے۔ دوسرا نظریہ اگر اس چیز کو ہم سامنے رکھیں کہ ینصب بتقدیر اللام، لام کو تقدیر میں رکھا گیا تو منصوب بنزع الخافض، یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تیسرا نظریہ وہ جو زجاج نے بیان کیا کہ یہ مفعول لہو ہے ہی نہیں، مفعول مطلق ہے۔ تو پہلے ہم مفعول لہو کی عبارت کو حل کرتے ہیں، پھر آتے ہیں ہم آگے مفعول معہو کی۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الحادی والعشرون، دیکھیں یہ جو الدرس کے بعد جو گنتی ہے، یہ گنتی ہے، اس کو کہتے ہیں عدد ترتیبی۔ عدد کی دو قسمیں ہیں، جیسا کہ مبادئ العربیہ وغیرہ کے اندر یا سمدیہ میں بھی آتی ہے یہ بات۔ عدد ایک ہوتا ہے اصلی، جیسے 1 2 3 4 5، یہ اسے عدد اصلی کہتے ہیں۔ ایک ہے عدد ترتیبی جو اصلی سے بن جاتی ہے، 1 2 3 4 نہیں، پہلا دوسرا تیسرا چوتھا، یا پہلی دوسری تیسری چوتھی، یہ ہوتی ہے عدد ترتیبی۔ 3 کو استعمال 2 اور 1 کے بغیر بھی کیا جا سکتا ہے، کہ ڈائریکٹ ہم کہہ دیں 3، ضروری نہیں کہ اس سے پہلے 1 اور 2 کو فرض کریں، لیکن تیسرا ہم اسی وقت کہیں گے جب پہلا اور دوسرا آیا ہوگا۔ جیسے ابھی ہم فرض کر رہے ہیں کہ 21واں سبق کا مطلب 20 پڑھ چکے ہیں، 20 کا تصور کرنا پڑے گا۔ جہاں تک تعلق ہے اعراب کا، تو اعراب میں جو اعراب آپ نے عدد اصلی کو دینے ہیں وہی اعراب آپ کو عدد ترتیبی کو دینے ہیں۔ عدد اصلی اور عدد ترتیبی کے اعراب میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ میں نقطہ کیوں عرض کر رہا ہوں، ذرا آ جائیے 11ویں سبق پر۔ 11واں سبق ہے پیج نمبر 48، وہاں پر میں نے اس کو پڑھا تھا الدرس الحادی عشرہ۔ علم صرف میں ہم نے ایک بحث پڑھی ہے کہ بسا اوقات حروف کے مابین نقل مکانی ہو جاتی ہے۔ نقل مکانی، حروف کی جگہیں بدل جاتی ہیں۔ یہ حادیہ جو اصل میں لکھا ہوا ہے، اصل میں اس کو ہونا چاہیے تھا واحدن، کیونکہ اصل مادہ ہے واحدن، مثال واوی ہے، اور پھر سماعی طور پر واو ہٹ جاتا ہے، حمزہ آ جاتا ہے، احدن، قل هو اللہ احد۔ احد اصل میں واحدن ہے، مثال واوی ہے، نہ کہ محموز الفا۔ لیکن اسی سے جب عدد ترتیبی بنتا ہے، اسی احد اور وحد سے جب عدد ترتیبی بنتا ہے، نقل مکانی ہو جاتی ہے۔ جو لام الفعل ہے وہ فاعل فعل کی جگہ پر چلا گیا، جو فاعل فعل ہے وہ لام الفعل کی جگہ پر چلا جاتا ہے، یعنی واو آخر میں آ جاتا ہے اور ہا پہلے آ جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ دیکھیں تو عین الفعل فاعل فعل کی جگہ پر، لام الفعل عین الفعل کی جگہ پر، اور جو فاعل فعل تھا وہ اٹھا کے لام الفعل کی جگہ پر رکھ دیا، نقل مکانی ہو گئی ہے۔ ایسا بہت جگہوں پر ہوتا ہے۔
وہاں میں نے پڑھا الدرس الحادیہ عشرہ، حادیہ، یہاں پہ فتح لگایا میں نے، لیکن یہاں اس مقام پر میں نے پڑھا الدرس الحادی، یہاں پہ میں نے کچھ نہیں لگایا۔ یہاں پر حادیہ پر فتح لگانے کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ 1 اور 10 مل کے بنتے ہیں 11، 11 سے لے کے 19 تک کی جو گنتی ہوتی ہے اس کے دونوں جز مبنی ہوتے ہیں، دونوں جز، پہلا والا جز بھی دوسرا والا جز بھی مبنی علی الفتح، 11 12 کو چھوڑ کر، 12 کا پہلا جز معرب ہے، الثانی عشرہ، تو ہم وہاں پہ بھی کہتے ہیں کہ الثانی عشرہ، ٹھیک، پھر تیسرے پہ کہتے ہیں ثلاثۃ عشرہ، ثلاثہ عشرہ یا ثلاثۃ عشرہ، تو یہ دونوں جز مبنی، تو یہاں پر میں نے دونوں جز مبنی کیے کیونکہ 11واں، لیکن 21 جب ہم 21 میں آ جاتے ہیں دونوں جز معرب ہیں، جب معرب ہیں تو حادی پر وہی اعراب آئیں گے جو ناقص پر اعراب آنے چاہیے، منقوص پر، قاضی والے اعراب، جب اس پہ اعراب آتے ہیں تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ حالت نصبی میں فتح ظاہر ہوگا لیکن حالت رفعی اور حالت جری میں ضمہ تقدیر میں چلا جائے گا، لہٰذا یہاں حالت رفعی ہے، ضمہ تقدیر کے اندر ہے۔ واضح ہو گیا؟ الحادی اصل میں الحادیو ہے، یہ ایک نقطہ بہرحال اس کو ذہن میں رکھیں۔ تو 21واں نمبر سبق المفعول لہ والمفعول معہ، مفعول لہ اور مفعول معہ ہے۔ معلوم ہوا کہ اسی سبق کے اندر ان دونوں بحثوں کو بیان کیا جائے گا۔ القسم الرابع من المنصوبات المفعول لہ، چوتھی قسم منصوبات میں سے، ٹوٹل کتنی ہے؟ 12، ان 12 میں سے چوتھی وہ کیا ہے؟ مفعول لہ ہے۔ تعریف وہو، یہ مفعول لہ ما وہ چیز ہے وقع لأجلہ جس کی خاطر واقع ہوتا ہے، لأجلہ کا ترجمہ کر رہا ہوں، جس کی خاطر واقع ہوتا ہے۔ کون واقع ہوتا ہے؟ الفعل، کام واقع ہوتا ہے۔ کون سا فعل؟ المذکور، وہ فعل کہ جس کو ذکر کیا گیا ہوتا ہے، قبلہ، اس مفعول لہ سے پہلے۔ ینصب، اس مفعول لہ کو نصب دیا جاتا ہے، اس پہ نصب دیا جاتا ہے، بتقدیر اللامی، لام کی تقدیر کے ساتھ، لام کو ہم فرض کرتے ہیں۔ اچھا وہاں پر کہا تھا معنی فی، جو جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے گزشتہ درس کے اندر، فی کے اندر کہا تھا بے تقدیر فی، تو میں نے وہاں پہ ترجمہ کیا تھا فی کا معنی مقدر ہوتا ہے، صحیح ہے نا؟ وہاں پر بھی بے تقدیر فی، یہاں پر بے تقدیر، یعنی لام کا معنی مقدر ہوتا ہے، لام کا معنی یہاں پہ چھپا ہوا ہے، کے لیے، لام تعلیل، نحو ضربتہ تأدیباً۔ تو اب اس مثال کے اندر ہو گیا اختلاف، نظریہ اول یہی ہوگا، ہم کہیں گے ضربتہ فعل فاعل مفعول، اور تأدیباً مفعول لہ، کیونکہ مفعول لہ کی تو مثال ہے۔ ممکن ہے کہ یہ کہا جائے کہ جناب اگر آپ کہتے ہیں کہ لام یہاں پر تقدیر میں ہے تو یہ منصوب نزل خافض ہو، ہٹا دیا گیا، یعنی عبارت حقیقت میں یوں تھی ضربتہ للتأدیب، میں نے مارا اس کو ادب سکھانے کے لیے۔ تأدیب کا مطلب ہوتا ہے ادب سکھانا، باب تفعیل۔ دوسری مثال وقعت، یہاں پر دال اگرچہ ساکن ہے اور یہ دال حروف قلقلہ میں سے ہے،
اور یہاں پر قلقلہ ہونا بھی چاہیے تھا، لیکن چونکہ اس کے بعد تا آ رہی ہے تو تجوید میں ہم پڑھتے ہیں کہ دال اور تا قریب المخرج ہیں تو ان کا ادغام ہے، لہذا دال کو تا میں بدل دیں گے۔ قعدت، تو دال پڑھا ہی نہیں جائے گا۔ قعدت عن الحرب جبنان، میں بیٹھ گیا حرب سے یعنی جنگ سے، یعنی میں جنگ میں نہیں گیا، جبنان ڈرپوکی کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، ای للجبنی، جبن کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، ڈرپوکی کی وجہ سے میں جنگ سے بیٹھ گیا، میں لڑنے نہیں گیا۔ سوال، دو مثالیں کیوں؟ ایک مثال کافی تھی، جواب حاشیے میں، المفعول لہ اما تحصیلی او حصولی۔ کہہ رہے ہیں آغا مفعول لہو کی دو قسمیں ہیں، ایک مفعول لہو ہے تحصیلی، ایک مفعول لہو الحصولی، تحصیلی اور حصولی، مادہ وہی ہے حصلہ، حصول ثلاثی مجرد، تحصیل باب تفعیل، حصول حاصل ہونا، تحصیل حاصل کرنا، ٹھیک۔ المفعول لہو، مفعول لہو اما یا تو تحصیلیون، یا تو تحصیلی ہوتا ہے۔ کیا ہے بھائی تحصیلی؟ وَهُوَ الَّذِي، مفعول لہو تحصیلی وہ چیز ہے یکون وجودہ بعد الفعل، جس کا وجود ہوتا ہے فعل کے انجام پانے کے بعد۔ فعل کیا ہے؟ مارنا، ماریں گے تو بعد میں وہ ادب آئے گا، صحیح نہیں ہے؟ تو مارنے کا فعل پہلے اور ادب سیکھنے کا فعل وجود میں بعد میں آئے گا۔ کل مثال الاولی، جیسے کہ مثال اول اسی چیز کے لیے تھی، تحصیلی کو سمجھانے کے لیے تھی۔ او حصولی، یا مفعول اللہ کی دوسری قسم ہے حصولی، یہ کیا ہے؟ وَهُوَ الَّذِي، یہ وہ چیز ہے یکون وجودہ قبل الفعل، جس کا وجود فعل سے پہلے، ڈر پہلے سے تھا، اسی وجہ سے جنگ پر نہیں گیا۔ تو جنگ سے جو میں بیٹھ گیا، یہ قعود، یہ کام یہ بعد میں واقع ہوا، جبن پہلے سے حاصل ہے۔ واضح ہو گئی بات؟ ہاں یہ چیز ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، مفعول لہو حصولی وہ چیز ہے یکون وجودہ، کہ جس کا وجود ہوتا ہے، یعنی جبن کا وجود ہوتا ہے قبل الفعل، فعل سے پہلے، فعل سے پہلے یا قعود سے پہلے، بیٹھنے سے پہلے۔ کل مثال ثانی، مثال ثانی یعنی دو مثالیں اب سمجھ میں آئی مفعول اللہ کے دو قسمیں سمجھانے کے لیے، ایک ہے اصولی، ایک ہے تحصیلی۔ اصولی جو پہلے سے حاصل ہو، تحصیلی جس کو حاصل کرنا چاہیے۔ وعند الزجاجی، اختلافی مسئلے کو ذکر کر رہے ہیں، اور زجاج کے ہاں ہوو مصدر، زجاج تعریف اس طریقے سے کرتا ہے مفعول لہو کی، وہ کہتا کچھ نہیں ہے بھائی، ہوو مصدر، یہ تو مصدر ہے۔ حاشیے میں کہہ رہے ہیں ای مفعول مطلق، عاشر افغان کہتے ہیں کہ مراد ان کی مصدر سے یہی ہے، مفعول مطلق ہے، کوئی الگ سے مفعول لہو تھوڑی ہے، یہ وہی مفعول مطلق ہے۔ تقدیرہ، اس کی تقدیر عبارت یوں ہے، ادبتہ تعدیباً، یعنی عبارت یوں ہے، ضربتہ وادبت تعدیباً، ادب تو ایک چھپا ہوا ہے، وہ ہے فعل، اور یہ تعدیباً اسی کا مفعول مطلق تاکیدی ہے۔ یا اسی طریقے سے جبن تو وہ یہاں پر چھپا ہوا ہے، اور یہ جبنن اسی کا مفعول مطلق تاکیدی ہے۔ یہاں تک واضح؟ یہ تو آسان تھا، اس میں کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، کوئی اتنی ڈیفیکلٹ بحث نہیں ہے، آسان بحث تھی، فقط ایک نیا مطلب تھا، وہ تحصیلی اور حصولی کا تھا۔ اب آئیے تھوڑی جاندار بحث ہے، معرکۃ الآراء بحث ہے، بہت بہترین۔ القسم الخامس من المنصوبات المفعول معه،
تعریفہ وہو ما یذکر بعد الواوی بمعنی مع لمصاحبتہ معمولہ فعل نحو جاء البرد والجلبابا. بعض نسخوں کے اندر والجباتی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، بھلے وہ بھی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. وجئت انا وزیدن ای مع الجلباب ومع زیدن حکمہ. ثم ان کان الفعل لفظا وجاز العطف یجوز فیہ الوجہان نحو جئت انا وزید وزیدا. وَإِن لم يجز العطف تعین النصب نحو جئت وزیدا. وَإِن كان الفعل معنى وجاز العطف تعین العطف نحو ما لزید وعمر. وَإِن لم يجز العطف تعین النصب نحو ما لك وزیدا وما شأنك وعمرا لأن المعنى ما تصنع. مفعول معہ. کہہ رہے ہیں اگر مفعول معہ وہ چیز ہے کہ جسے ذکر کیا جاتا ہے ایسے واو کے بعد کہ جو واو مع کے معنی میں ہوتا ہے. مع کے معنی میں، مع کا لفظی ترجمہ ساتھ. کیوں ذکر کیا جاتا ہے اس کی دلیل دیں گے. کہہ رہے ہیں تاکہ اس بعد میں آنے والی چیز کو اس گزشتہ فعل کے معمول کا مصاحب بنا دیا جائے. تعریف میں تھوڑی سی دقت ہے، لیکن جب مثال آئے گی تو اس پہ تطبیق دیں گے اس تعریف کو انشاءاللہ. اس بعد میں آنے والے مفعول کو اس واو کے ذریعے سے اس فعل گزشتہ کے معمول، اب وہ معمول فاعل بھی ہو سکتا ہے، مفعول بہ بھی ہو سکتا ہے، اس کا مصاحب بنا دینا ہے، ساتھی بنا دینا ہے. مثلا مثال کو ملاحظہ فرمائیے، یہاں پر آ رہی ہے جاء البرد والجلبابا. ہماری شاہد مثال اس کے اندر لفظ الجلباب ہے. یہ ہے مفعول معہ جو واو کے بعد آیا ہے، ایسا واو کہ جو مع کے معنی میں. کیوں لایا گیا ہے؟ تاکہ اس الجلبابا کو فعل گزشتہ، فعل کون سا ہے؟ جاء. اس فعل کے معمول، فعل کا معمول ہے البردو، کیونکہ جاء نے البردو کو رفع دیا نا، اس کا معمول ہے، فاعل ہے نا. اس کا مصاحب بننے کے لیے، مصاحب نے ساتھی بنا دیا ایک ساتھ. یعنی کیا مطلب؟ ترجمہ کرتے ہیں، جاڑا آیا یعنی سردی آئی جبوں کے ساتھ. لفظی ترجمہ اس طریقے سے کرتے ہیں، آئی سردی جبوں کے ساتھ. سردی والے جبے، سردی کے لباس. تو یہاں پر یہ جو جلباب ہیں یہ مجیت میں یعنی آنے میں، جا کا مصدر نکالیں گے نا، مجیت، اس فعل میں خود اس برد یعنی سردی کے مصاحب بن گئے. سردی آئی، جاڑے بھی آئے ساتھ ساتھ، وہ لباس، سردی آئی تو ساتھ ساتھ جبے بھی آ گئے. مارکیٹس میں ہم جیسے جاتے ہیں تو جو ہے وہ میلہ لگا ہوا ہوتا ہے نا، ہاں، کوٹ بھی آ گئے تو بازاریں لگ گئی، لنڈا بازار میں مزہ لگا پڑا ہے. صحیح ہے. یہ چیز، سردی آئی تو جبے بھی آئے. ایک اور مثال ملاحظہ کریں. یہ مثال بھی میں نے کہا نا، یہ دو مثالیں دیں گے تو اس کا مطلب یہاں سے ایک اور بحث کی طرف اشارہ ہے. جئت انا وزیدن، آیا میں زید کے ساتھ. ترجمے پہ دقت کریں، آیا میں زید کے ساتھ.
اس مثال میں ہماری شاید مثال لفظ زیدن ہے جو واو کے بعد آیا ہے، مفعول معہ ہے، ذکر کیا گیا ہے اس کو اس لیے تاکہ یہ فعل جئتو اس کا جو معمول ہے، معمول کون ہے اس کی؟ تا، ضمیر تکلم، اس کا مصاحب اور ساتھی بنانے کے لیے میں آیا زید کے ساتھ، زید کو میرا ساتھی بنایا ہے اس واو نے۔ ٹھیک، اس عبارت کا اگر اس عبارت کو کھولیں تو یوں ہے، جاء البرد مع الجلبابی جئت انا مع زید۔ اچھا، پھر وہ انا کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اگر مع لے کر آئیں گے نا پھر انا نکال دیں گے، پھر ہم کہیں گے جئت مع زید۔ یہ تو چونکہ مع نہیں ہے واو ہے تو اب اسی لیے انا کو لانا لازمی ہے۔ بس یہ مثال دی ہے نا جئت انا و زیدن، یہ سوچ کر دی ہے، بہت اس کے اندر اہم کام ہے، وہ کیا ہے؟ آگے والی عبارت۔ خوب، میں ایک سوال کی صورت میں آگے والی بحث کے اندر داخل ہو رہا ہوں، یہاں تک تو بات واضح؟ اب میں لفظی ترجمہ کرتا ہوں عبارت کا جو کہ رہ گیا۔ القسم الخامس من المنصوبات المفعول معہ، پانچویں قسم منصوبات میں سے مفعول معہ ہے، تعریفہ، مفعول معہ کی تعریف، وہو مفعول معہ ما وہ چیز ہے، یذکر بعد الواوی جس کو ذکر کیا جاتا ہے واو کے بعد، بمعنی مع، وہ واو کے جو مع کے معنی میں ہوتا ہے، لمصاحبتہ، تاکہ اس مفعول معہ کو مصاحب بنایا جائے، ساتھی بنایا جائے، معمول فعل، فعل کے معمول کا، اور معمول سے مراد ہے فاعل اور مفعول بہ۔ یہ الگ بات ہے کہ ان مثالوں کے اندر فقط فاعل ہی آیا ہے، البردو اور جئتو وغیرہ، لیکن مفعول بہ بھی ہو سکتا ہے، صحیح ہے؟ جیسے کہ مفعول بہ کے مصاحب ہونے کی مثال آپ اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں، کفاک وزیدن درہم، یہ مثال آپ لکھ سکتے ہیں، کفاک وزیدن درہم۔ اب یہ کفا ہو گیا فعل، اس کفا کا جو فاعل ہے نا وہ بعد میں آ رہا درہم، اور یہ جو شروع میں ضمیر آ گئی کفا کے فوراً بعد کاف، یہ ضمیر متصل منصوب مفعول بہ ہے، ہاں، اور یہ واو جو ہے یہ وہی ہے، واو بمعنی مع، اور زیدن یہ مفعول معہ ہے۔ یہاں پر ہم نے اس زیدن کو کفا کے یہ جو کاف ہے جو کہ اس کا معمول ہے مفعول بہ، اس کا مصاحب بنا دیا ہے، کافی ہے ایک درہم آپ کے لیے زید کے ساتھ، یعنی آپ اور زید کے لیے ایک درہم کافی ہے۔ لفظی ترجمہ کریں گے، تجھ کو زید کے ساتھ یا مع زید کے ایک درہم کافی ہے، تو ہم نے مصاحب بنایا نا زید کو کاف کا، یہ مفعول بہ کے ساتھ مصاحب بنانے کی مثال تھی، چونکہ یہ کتاب میں نہیں تھی میں نے الگ سے آپ کو دے دی، ٹھیک ہے؟ اچھا، ہم نے یہ مثال پڑھی ہے، فاعل کے ساتھ مصاحب ہونے کی مثال پڑھی ہے کتاب العوامل میں، استوى الماء والخشبۃ، والخشبہ کو ماء کا مصاحب بناتے ہیں نا ہم، برابر ہو گیا پانی لکڑی کے ساتھ، ٹھیک۔ لی مصاحبت، لام لام تعلیل متعلق ہوگا یذکرو سے، بھئی کیوں ذکر کیا جاتا ہے؟ لمصاحبت ہی کی ضمیر وہی مفعول معہ کی طرف، مفعول معہ کو مصاحب بنانے کے لیے، کس کا مصاحب؟ معمول فعل، فعل کے معمول کا، اور معمول سے مراد فاعل اور مفعول بہ ہے، نحو مثلا جاء البرد والجلباب، آیا جاڑا یا آپ کہیں آئی سردی جبوں کے ساتھ، یا مثلا بعض کتابوں کے اندر جباتی ہی لکھا ہوا ہے، جبے، تو یہاں پر یہ جو جلباب ہیں یہ آنے میں سردی کے مصاحب بن گئے۔
وجئت انا وزیدن، آیا میں زید کے ساتھ. تو اس مثال میں ہم نے لفظ زید کو جئتو کے تا کا مصاحب بنا دیا، ای مع الجلبابی و مع زید. حکمہ، اب اس حکمہ کی عبارت میں داخل ہونے سے پہلے ایک سوال. یہ جو واو ہے، آیا اس واو کو واو عاطفہ نہیں لیا جا سکتا؟ سوال، یہاں سے ایک سوال. اگرچہ تعریف کے اندر یہ جو بی معنی مع کا جملہ ہے، بی معنی مع کی قید ہے، انشاءاللہ آگے آپ پڑھیں گے کہ تعریفات کے اندر باقاعدہ جو قیودات کا اضافہ کیا جاتا ہے، قید لائی جاتی ہیں، تو ان کے کئی اہداف ہوتے ہیں، وجوہات ہوتی ہیں کہ یہ قید کیوں لائی جا رہی ہے. ان میں سے ایک ہوتی ہے قید احترازی، مطلب ایک چیز کو نکالنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی یہ مراد نہیں ہے، یہ مراد ہے، اس کو کہتے ہیں قید احترازی، اس چیز سے بچ کے اس چیز سے. تو یہاں پر واو اگر کہہ دیتے نا فقط تعریف میں، وہو ما یوز کرو الواو بعد الواو، واو کے بعد ذکر کے، واو ہو سکتا تھا واو عاطفہ ہو، لیکن کہہ دیا بے معنی مع، یہ کہہ کے واو عاطفہ والا تصور ختم کر دیا. سوال یہیں سے پیدا ہوتا ہے. فرض کریں یہ تو آپ نے کہہ دیا تو ہم مان رہے ہیں کہ واو بے معنی مع ہے، امکان کیا ہم دے سکتے ہیں کہ اس واو کو واو عاطفہ لیا جائے؟ فرض کریں مثال ہمارے سامنے ہی ہے، جئت انا وزید، ہم اس مثال کو فی الحال فرض کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یا پچھلے والی مثال کو بھی کر سکتے ہیں، جاء البرد والجلباب، واو عاطفہ لے لیں، جلباب کو عطف کر دیں برد پر، صحیح نا؟ عطف معطوف مل کر جاء کا فاعل. ویسے بھی پریکٹیکلی تو یہی ہے صحیح ہے نہیں ہے؟ وہ ترکیبی اصطلاحات اپنی جگہ پر، لیکن پریکٹیکلی تو یہی ہے. ہم کہہ دیں کہ برد بھی آئی ہے اور جلباب بھی آئے ہیں، بس ترجمے میں فرق پڑ جائے گا، اور لگائیں گے، یہاں لگا رہے تھے ساتھ، وہاں لگائیں گے اور. یا مثلا جئت انا وزیدن، اس میں بھی میں اور زید آئے، میں اور زید آئے. ابھی میں ترجمہ کر رہا تھا میں آیا زید کے ساتھ. ہاں کہہ رہے نہیں فرق ہے اس میں، ایسی بات نہیں ہے، فرق تو ہے. البتہ یہ سوال جو ہے اسی سے خود بخود گنجائش بن جاتی ہے. کہہ رہے ہیں ہاں آپ کی بات صحیح ہے، ہم آپ کی اس بات کو قبول کرتے ہیں، البتہ اس کے اندر باقاعدہ تقسیم ہے، اور وہ جو تقسیم ہے وہ ہے مفعول معہو کے عامل کو سامنے رکھ کر. مفعول معہو کے عامل کو سامنے رکھ کر. پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ آیا وہ عامل لفظی ہے یا معنوی ہے. صحیح ہے؟ پھر لفظی کے اندر بھی دو صورتیں بنتی ہیں، معنوی کے اندر بھی دو صورتیں بنتی ہیں. کیسے؟ آئیے عبارت کے اندر دیکھیں. حکمہ، مفعول معہو کا حکم، ثم پھر، ان کان الفعل، پھر اگر فعل، لفظاً، فعل لفظوں میں ہو. یہاں پر جو لفظ لفظاً استعمال کیا ہے یہ بالمقابلے معنن استعمال کیا ہے. معنن کا کیا مطلب؟ کبھی کبھار عبارت آئے گی، عامل عبارت میں موجود نہیں ہے، ہم اس کو فرض کرتے ہیں کہ چھپا ہوا ہے، تو ہم کہتے ہیں معنن، معنوی لحاظ سے. کہہ رہے ہیں آگا اگر فعل مفعول معہو لفظوں میں موجود ہو، لفظی ہو، وجاز العطف، اور عطف بھی جائز ہو. یہاں پر جازا بمعنی امکنا، یعنی ممکن ہو. اس کا مطلب یہاں سے ایک اور خود بخود دروازہ کھلا، شرط در شرط. پہلی شرط کیا ہے؟ عامل مفعول معہو فعل ہو اور وہ فعل عبارت میں موجود ہو. ٹھیک، ایک شرط. دوسری شرط اس کے اندر کیا ہے؟ عطف جائز ہو. کیوں؟ کیونکہ عطف کی اپنی شرائط ہیں. اگرچہ ابھی عطف کا چیپٹر آیا نہیں ہے، وہ انشاءاللہ آپ پڑھیں گے آنے والا توابع کے اندر. کہہ رہے ہیں عطف کی شرائط ہیں. تو پہلے مرحلے میں کہہ رہے ہیں کہ آگا آپ دیکھیں گے کہ آیا عطف ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے.
اگر یہ دونوں شرطیں موجود ہوں، فعل لفظی ہو، لفظوں میں موجود ہو، اور عطف کرنا بھی جائز ہو یعنی ممکن ہو، تو فرماتے ہیں یجوز ہو، تو پھر جائز ہے فی ہی اس مفعول معہو کے اندر الوجہانی، دو صورتیں جائز ہیں۔ دو صورتیں کیا؟ ایک تو یہی کہ اس کو آپ نصب دو یعنی مفعول معہو بناؤ، دوسرا اس کو عطف کر دو ما قبل پر۔ تو وجہان سے مراد نصب اور عطف ہے، صحیح ہے؟ کیوں کہا عطف، کچھ اور نہیں کہا اس لیے کیونکہ عطف میں تینوں اعراب آ جائیں گے نا آگا۔ ہو سکتا ہے کہ معطوف علیہ مجرور ہو تو یہ مجرور ہو جائے گا، وہ مرفوع ہو تو یہ مرفوع ہو جائے گا، وہ منصوب ہو تو یہ منصوب ہو جائے گا، اس لیے عطف کہہ کے مطلق چھوڑ دیا۔ یجوز و جائز ہے فی ہی اس مفعول معہو کے اندر الوجہانی، دو صورتیں جائز ہوں گی، چاہیں تو آپ نصب دیں مفعول معہو ہونے کی بنیاد پر، اگر اس صورت میں آپ کو اس واو کو بے معنی معاہ ماننا پڑے گا، چاہیں تو دوسری صورت ہے وہ ہے عطف، واو عاطفہ لے لیں، پھر معطوف پر وہی اعراب ہوں گے جو معطوف علیہ پر اعراب ہوں گے۔ نحو، آئیے مثال پر دقت کریں۔ اب میں نے کہا نا اس مثال کو انہوں نے وہاں سے اٹھایا ہے، کہہ رہے گا جئت انا و زید و زیدن، یہ جو ہم نے اوپر مثال دی تھی، اس مثال میں لفظ زیدن، اس کے اندر پہلی شرط بھی پوری ہے، جئت موجود ہے، یہی عامل ہے، فعل ہے، لفظوں کے اندر ذکر ہے، دوسرا عطف جائز ہے۔ ہمیں عطف جائز ہے اس کو سمجھنے کے لیے عطف کہاں جائز نہیں ہوتا یہ سمجھنا پڑے گا۔ کہتے ہیں نا تعرف الاشیاء بازدادیہ، چیزوں کو ان کی ضد کے ذریعے سے پہچانا جائے گا۔ تو اگلی مثال اتفاق سے ایسی ہے، میں اس مثال کی طرف تھوڑا سا آگے چلا جاتا ہوں، ذرا غور سے دیکھیں۔ جئت و زیدن لکھا ہوا ہے آگے، یہ وہ مثال ہے کہ جہاں پر عطف جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جئت میں تا جو ہے نا، تا یہ ہے ضمیر، یہ جز ہے ایک کلمے کا، جز ہے، جئت کا ایک جز ہے، جبکہ زید ایک مستقل کلمہ ہے، مستقل پورا کلمہ ہے۔ تو ایک پورے کلمے کو جز پر عطف کرنا جائز نہیں ہے، یہاں سے سمجھ میں آ گیا۔ یہ عدم جواز کی مثال ہمارے سامنے آ گئی تو اب وہ سمجھانا آسان ہو جائے گا۔ جئت انا و زید و زیدن، آپ کہہ سکتے ہیں کہ سرکار اوپر والی مثال میں بھی تو ایسا ہی ہے، کہہ رہا نہیں ایسا نہیں ہے، آپ دیکھیں وہاں پر ہم انا کا اضافہ کر رہے ہیں، ہم اوپر والی مثال کے اندر جئت کے بعد انا لا رہے ہیں، یہ انا تاکید ہے، اور کس کی؟ اسی تو کی۔ جئت کے اندر موجود تا مؤکد ہے، انا اس کی تاکید ہے، تاکید اور مؤکد مل کے تھوڑی طاقت آ گئی ان کے اندر، اب ان کے اندر یہ صلاحیت آ گئی کہ زید ان پر عطف ہو سکتا ہے، لہذا کہہ رہے ہیں اگر اس مثال کے اندر دونوں شرطیں موجود ہیں، فعل لفظوں کے اندر موجود ہے، عطف جائز ہو گیا ہے، اس لیے عطف جائز ہو گیا ہے کیونکہ یہاں پر ہم جئتو کی انا کے ذریعے سے تاکید لے کر آ گئے ہیں۔ ترکیب: جئتو فعل با فاعل، تا ضمیر متصل مرفوع مؤکد، انا اس کی تاکید، تاکید و مؤکد مل کر معطوف علیہ، واو واو عاطفہ، پھر زیدن کو آپ اس پہ عطف کر دو، یا آپ بھلے اس کو تاکید موکل لو یا نہ لو، وہ آپ کی مرضی ہے، واو واو معیت یعنی بے معنی ما، اور زیدن مفعول لا، معہو، کہانی ختم۔ یعنی دونوں ترکیبیں، اصل میں مثال پوری لکھ دی انہوں نے، یعنی دونوں ترکیبیں ہو سکتی ہیں، واضح؟ اب کہہ رہے ہیں آگا شرط توڑتے ہیں، وَإِن، اور اگر، لم یجز العطف، اور اگر عطف جائز نہ ہو، تو ظاہر ہے کہ اگر عطف جائز نہیں ہوگا تو خود بخود اس واو کو فقط اور فقط واو معیت ہی لینا پڑے گا،
اور اس واو کے بعد آنے والے اسم کو مفعول معہو ہی ماننا پڑے گا، عطف کرنا جائز ہی نہیں ہوگا، تو ظاہر آپشن ہی ختم. وَإِن لَمْ يَجُزِ الْعَطْفُ تَعَيَّنَ النَّصْبُ، اور اگر عطف جائز نہیں ہوگا یعنی ممکن نہیں ہوگا تو نصب متعین ہو جائے گا، نصب فکس ہو جائے گا، طے ہو جائے گا کہ نصب ہی آئے گا اور کچھ نہیں آ سکتا. مثال کے طور پہ نحو جئتو وزیدن، اس صورت میں زید کا عطف ضمیر متصل مرفوع پر جائز نہیں ہے. کیوں؟ وجہ بڑی کتابوں میں ذرا ڈیٹیل میں ہے، میں نے آپ کو خلاصے کے طور پر بیان کر دیا تھا کہ یہ تا جو ہے نا آگا، یہ جزء کلمہ ہے، ایک کلمے کا جز بن گیا ہے، اور کل کو جز پر عطف نہیں کرنا چاہیے. صحیح ہے؟ لہذا فرماتے ہیں جملہ آسان اس طریقے سے بھی آپ کر سکتے ہیں کہ اس میں ظاہر کو ضمیر متصل مرفوع پر عطف کرنا جائز نہیں ہے. تو آپ کو طے ہے کہ یہاں پر زیدن ہی پڑھنا پڑے گا، اس کو مفعول معہو ہی ماننا پڑے گا، اور واو کو بے معنی معا ہی ماننا پڑے گا. یہ ہو گئی پہلی صورت کے اندر دو صورتیں. تیسری صورت وَإِن كَانَ الْفِعْلُ مَعْنًا. اچھا خود یہ عبارت جو آئی ہے نا، اس عبارت کو بھی تھوڑا سا حل کر لینا چاہیے. اوپر آیا ہے ثم ان کان الفعل لفظا، پھر نیچے بھی آیا وَإِن كَانَ الْفِعْلُ مَعْنًا. اس عبارت کے اندر دو احتمال ہیں، یا تو یہ کانا ناقصہ ہے یا یہ تامہ ہے. اگر کسی تعویل میں نہ پڑھیں، صرف جو عبارت میں لکھا ہوا اسی کو سامنے رکھیں تو بہتر ہے کہ اس کانا کو تامہ لیا جائے. تامہ، جب ہم اس کو تامہ لیں گے نا، پھر ہمیں خبر کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہم کیا کہیں گے کہ کانا فعل، الفعل اس کا فاعل ہے، اور یہ لفظاً یعنی جو نیچے لکھا ہوا معنن، یہ ہو جائے گی تمییز. اس کو ہم کہیں گے کہ یہ تمییز ہے. اسی لیے کہ دوسری صورت میں یعنی کانا کو اگر ہم ناقصہ لیں گے تو ہمیں پھر اس لفظاً کو تعویل کرنی پڑے گی، اس لفظاً کی، کہ لفظاً بے معنی لفظین ہے اور معنن بے معنی معنوین ہے. یہ تعویل کرنی پڑ جائے گی ہمیں. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ بہرحال جو خبر ہوتی ہے وہ مشتق ہوتی ہے. یہاں عجیب ہے کہ فعل لفظ ہو، فعل معنی ہو، کیا مطلب؟ لفظین کہنا ہوگا یا معنوین کہنا پڑ جائے گا. لہٰذا اگر کانا کو ناقصہ مانا گیا تو یہ لفظاً تعویل بلفظین ہوگا، اور اگر تامہ ہوگا تو پھر مسئلہ نہیں ہے، پھر ہم اس لفظاً اور معنن کو حال بھی بنا سکتے ہیں، تمییز بھی بنا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ٹھیک؟ اگرچہ اس کے اندر بھی بعض نے گفتگو کی ہے، لیکن میں زیادہ اس عبارت میں نہیں جاتا ہوں، کیونکہ بعض یہ کہتے ہیں یہ تو طے ہے نا کہ حال جو ہے نا وہ مشتق ہوتا ہے اور تمیز جامد، لیکن چونکہ آپ نے حال اور تمیز ابھی پڑھی نہیں ہے، قریب میں آنے والی ہے، اسی لیے میں اس بحث میں ابھی فی الحال نہیں جا رہا. انشاءاللہ بعد میں یہ عبارت آپ کے لیے واضح ہو جائے گی، چونکہ 2 مرتبہ عبارت، اسی لیے میں نے تھوڑا اس پہ روکا ہے. ٹھیک ہے، دوبارہ پہلی شرط سے متصل کریں. مفعول معہو کا عامل یا لفظی ہے یا معنوی ہے. لفظی کی 2 صورتیں بنی. پہلی صورت میں یہ تھا کہ دونوں اعراب جائز، صحیح ہے، نصب اور عطف. دوسری صورت یہ تھی کہ جناب صرف نصب بھی ہوگا، عطف جائز نہیں ہوگا. اب آئیے تیسری صورت کہ جہاں مفعول معہو کا عامل عامل معنوی ہے. وَإِن كَانَ الْفِعْلُ مَعْنًا، اور اگر فعل معنوی ہو، وَجَازَ الْعَطْفُ، اور عطف بھی جائز ہو، تو کہہ رہے ہیں تعین العطف. اگر عطف جائز ہوگا نا تو پھر عطف ہی ہوگا، اس واو کو واو معیت نہیں لے سکتے ہیں. دیکھ رہے ہیں، یہ بہت اہم نکتہ ہے. جاز العطف کا مطلب ہے کہ کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، عطف لے سکتے ہیں. لیکن جب آپ نے کہہ دیا، دیکھ لیا ایک مرتبہ کہ عطف ہے، تو پھر عطف ہی لینا پڑے گا، پھر آپ واو معیت نہیں لے سکتے، اس واو کو واو عاطفہ ہی لینا پڑے گا. مثال نحو ما لزید و امر. اب اگر آپ دیکھیں اس عبارت میں کوئی بھی فعل موجود ہی نہیں، صحیح نہیں ہے. یہ ہے ما مائے استفہامیہ. ہم ہمارے ہاں اردو میں بھی کہتے ہیں بھائی آپ کا اور زید کا کیا معاملہ ہے، صحیح ہے، ما لزید و امر، زید اور عمر کا کیا معاملہ ہے، یہ یوں کہتے ہیں.
یعنی زید اور عمر کیا کر رہے ہیں، ان کا کیا چکر ہے بھائی، کیا معاملہ ہے. خوب اس مثال میں یہاں پر فعل عبارت کے اندر موجود نہیں ہے، اور عمر کو زید پر عطف بھی کر سکتے ہیں، دونوں مستقل اسم ہیں، کوئی معنی نہیں ہے. تو کہہ رہے ہیں آغا جان یہاں پر عطفی کرنا پڑے گا، دوسری کوئی صورت جائز نہیں ہے. تو یہ امرن عطف ہو جائے گا زید پر. واضح ہو گیا. ما جو ہے جناب علی مبتدا بن جائے گا، لے زیدن و امرن اس کی خبر بن جائے گی. وَإِن لَمْ يَجُزِ الْعَطْفُ تَعَيَّنَ النَّصْبُ. اور ظاہر ہے کہ اگر عطف جائز نہیں ہوگا تو نصب جو ہے وہ خود بخود متعین ہو جائے گا، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی دوسری صورت ہی نہیں ہے. مثال ملاحظہ فرمائیے، نحو ما لک و زیدان. بابا یہاں پر عطف جائز نہیں ہے. کیوں جائز نہیں ہے؟ کیونکہ زید ہے مستقل کلمہ، لکا میں کاف پھر وہی ضمیر آ گئی، آگے نا ضمیر آ گئی. تو اس صورت میں جناب علی آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. دو مثالیں اس لیے دی کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ضمیر مجرور جو ہے وہ کبھی کبھار حرف جر، کبھی کبھار مضاف ہے. شأنک میں شأن مضاف ہے، کاف ضمیر مضاف الیہ، اور امرن کو کاف پر عطف کر نہیں سکتے کیونکہ کاف جز ہے اور امرن کل ہے، کل کو جز پہ عطف نہیں کیا جا سکتا. تو ہم کہیں گے کہ ما لک و زیدن اور ما شأنک و امرن، ان دونوں مثالوں کے اندر عطف جائز نہیں ہے، لہٰذا واو کو واو معیت ہی لینا پڑے گا، اور یہ زیدن اور امرن دونوں مفعول معہ بنیں گے. کیوں؟ لأن المعنی، اسی لیے کہ وہ چیز جو معنی میں ہے، یعنی فعل معنوی، عامل معنوی، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے ما تصنعون. بھائی آپ کو کیا سروکار ہے زید اور عمر سے؟ صحیح ہے. ما لک و زیدن ما شأنک امرن، آپ کا زید کے ساتھ کیا معاملہ ہے، کیا کرتے ہیں آپ زید کے ساتھ. ما شأنک امرن، آپ کا عمر کے ساتھ کیا معاملہ. یہ سارے مفہومی ترجمے اس طریقے سے پوچھے جاتے ہیں. یہاں پر چند ایک نکات ہیں جو انشاءاللہ آنے والے درس میں اور بھی اسی کے اندر، اسی عبارت کے اندر عرض کریں گے، اور پھر کل کے اس درس کو ملا کے انشاءاللہ پھر اس درس کو ہم ختم کریں گے. وصلی اللہ علی